الحمد لله نستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوسری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، نکاح کے موقع پر موت کا تذکرہ کرنا یہ صرف کمال تھا سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر موت کا تذکرہ نہیں کیا ہوتا تو دنیا کے کوئی بڑا سے بڑا عالم اور کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ نکاح کے موقع پر موت کا تذکرہ کر دے۔ اگر کوئی عالم کھڑا ہو کر موت کا تذکرہ نکاح کی مجلس میں کرتا تو لوگ کہتے مولانا کہ آپ شگون باتیں کر رہے ہیں، یہ نکاح ہے، قبرستان نہیں ہے۔ آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قبرستان میں کھڑے ہیں، نکاح ہے، خوشی کا موقع ہے، اس طرح آپ شگون باتیں نہیں کیجیے۔ لیکن کمال جائیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قربان جائیے کہ آپ نے نکاح کی مجلس میں موت کا تذکرہ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا ہے نوشیمیاں جان لو، آپ ایک تمہاری زندگی وہ تھی جو ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، ایک نئی زندگی شادی والی شروع ہو رہی ہے اور ایک موت جو ہے وہ قبر والی شروع ہوگی۔ اگر نکاح کے موقع پر موت یاد رہے انسان کو، نہ بھانگڑے ہوں گے، نہ ڈی جے بجیں گے، نہ ناچ گانے ہوں گے، نہ بڑے بڑے جہیز مانگے جائیں گے، نہ خرافات ہوگی، نہ کیمرہ بازی ہوگی، کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہوگی کہ اگر انسان کو اپنی موت یاد رہے تو۔ یہ کمال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب و غریب بات، نکاح کے موقع پر موت کا تذکرہ کرنا یہ کمال تھا صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے نکاح کے موقع پر موت کو یاد دلایا۔ آج ہم لوگ سب سے زیادہ غافل جو ہے وہ موت سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ہم سب سے زیادہ غفلت موت سے رہتے ہیں۔ اگر کبھی کہہ دو کہ ارے ہم تو کہا ہے مر جائیں گے، ارے توبہ توبہ کیجیے، توبہ توبہ کیجیے، موت کا ذکر مت کیجیے، موت کا موت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کو کتنی موت کی یاد رہا کرتی تھی۔ آپ نے غزوے کے موقع پہ گئے جنگل میں، رفع حاجت کے لے گئے، وہاں سے جیسے چلے آپ نے ایک دم سے تیمم کر لیا۔ کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں خیمے پر پانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے وہاں جانے تک اگر مجھے موت آ جائے گی رستے میں تو بغیر وضو جاؤں گا میں دنیا سے۔ اتنی آپ کو موت کی یاد رہا کرتی تھی۔ ہم سب سے زیادہ موت سے غفلت، اس لیے موت کے مسائل سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ میں تو یہاں کبھی کسی میت کو نہلانے کے لیے جاتا ہوں، جتنی مرتبہ جاتا ہوں کوئی نئے نئے فلسفے اور نئی نئی مسائل سننے میں آتے ہیں۔ ایک جگہ نہلانے کے لیے گیا تو پتہ چلا وہ پانی گرم ہو رہا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ بولے وہ پانی گرم نہیں ہو رہا، دیر ہو رہی، میں نے اسے ڈھک دیجئے۔ نہیں، نہلانے کا جو پانی ہے میت کو وہ ڈھکا نہیں جاتا۔ میں نے خرافات نہیں کیجیے، ڈھکیے سے جہاں کہاں سے یہ جہالت کی باتیں آ گئی۔ عجیب و غریب بات، ایک جگہ ہماری اہلیہ نہلانے کے لیے گئیں تو وہ معلوم ہوا کہ گھر کا پورا پانی پھینکا گیا۔ انہوں نے یہ سب کا گھر پورا پانی کیوں پھینک دیا جو رکھا تھا؟ انہوں نے فرشتوں نے خنجر اسی پانی میں تو دھویا ہوگا۔ انہوں نے اچھا کہ مرڈر ہوا ہے ان کا مرڈر ہوا ہے۔ اپنی اپنی طرف سے مسائل۔ ایک جگہ میں کفن دے رہا تھا، ایک صاحب بولے 2-4 دھاگے دے دیجئے اس میں سے مجھے، کفن کے دھاگے۔ میں نے کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ ان کی بچی جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کی بازو پہ باندھ دیں گے تو حمل نہیں گرے گا۔ میں نے ایسا ہے میں کفن دے لوں، پوری کفن کی قطرے کاٹ کوٹ کے آپ سب کے باندھ دیجیے گا، کبھی کسی کا کوئی حمل نہیں گرے گا۔ ایک عجیب و غریب بات۔ اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو کفن کے سلسلے میں خاص کر احکامات میں لکھی ہوئی ہیں تو میت کی میراث میں سے یہ چیزیں ایکسٹرا استعمال نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ہر میت کے ساتھ یہاں لکھنؤ کے علاقے میں میں نے دیکھا جانماز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آواز لگے گی نکاح کے بعد، ارے بھائی جانماز لے کر آؤ، جانماز لے کر آؤ۔ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے
اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ میت کے ورثے میں سے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جس میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، جن کی اجازت اگر وہ دے بھی دیں تو قابل قبول نہیں ہوتی، ان کو اس میں سے اس طرح استعمال کرنا. بڑا بھائی ہے، تیجے کر رہا ہے، دسویں کر رہا ہے، دیگا پکا رہا ہے، سب خرچ کر رہا ہے، وہی میراث میں سے اس میں نابالغ بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، ان کا اللہ تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا. اور ہمارے بڑے کتنی اس میں احتیاط کیا کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو معجون کھلایا کرتے تھے انہیں. اتفاق سے ان کے انتقال میں آئے، مولانا تقی عثمانی صاحب تھوڑی سی معجون لے کر آئے، بولے نہیں اپنے میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ وارثوں کا حق ہے. انہیں حضرت ہم بھائی ہیں، آپ سے خدمت دیں، بہنیں ہیں آپ سے خدمت، بولے نہیں اس وجہ حالت میں یہ مناسب نہیں ہے. اس قدر احتیاط کی جاتی تھی. آج عجیب 2-4 کپڑے ایکسٹرا اس میں کفن میں ہوتے. ابھی میں ایک جگہ نلا کر آ رہا ہوں، وہاں کہہ کر آیا میں نے انہیں گھر میں روکیے گا زیادہ، وہ تو لوگ قبر پہ پھینکے دے رہے ہیں کپڑے، قبر پہ پھینکے دے رہے ہیں کپڑے. بہرحال ہم لوگ جنازے کے احکامات نہیں جانتے، مردوں کے احکامات نہیں جانتے، اور اس کے باوجود لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے نکاح کی مجلس میں موت کا تذکرہ کیا. حق تقاتہ ہی، یہ سنو ہے ایسا جس سے اسے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو اللہ سے. ولا تموتن، اب آدمی کے ہاتھ میں تو موت ہوتی نہیں، اچانک آ جائے یہ کیسے پتہ چلے گا. لیکن فرمایا تموتون کما تموتون تحشرون، جیسے تم زندہ رہو گے ایسی تمہیں موت آئے گی، اور جیسے تم مرو ایسی تمہارا حشر ہوگا. یعنی انسان ہر وقت موت کو یاد کرتے ہوئے پھونک پھونک کے زندگی گزارے. پہلے جو ہمارے لوگ ہوا کرتے تھے، دیندار لوگ ہوا کرتے تھے، انہیں ہر وقت اس بات کی فکر رہا کرتی تھی کہ ہمارا آخری وقت اچھا گزر جائے. ایک صاحب کے دل کے اندر یہ بات آئی، وہ مختلف علماء اور فقہا کے پاس گئے اور جائے کے ان سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ زندگی کا آپ کا آج آخری دن ہے تو آپ کس طرح گزاریں گے. ان کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا میں بھی اسی طرح گزاروں گا. ایک محدث ہیں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا، غالباً مسلم ان کا نام ہے. ان کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے اسی طرح گزاروں گا، اگر مجھے معلوم ہو کہ آج میرے زندگی کا آخری دن ہے، جس طرح روزانہ گزارتا ہوں اسی طرح گزاروں گا. انہوں نے جب بھی اسی طرح گزارا، بولے گزشتہ 40 سال سے میں اسی طرح روزانہ گزارتا ہوں جس طرح جیسے کہ میرے زندگی کا آخری دن ہے. ہمیں اور آپ کو سب کچھ جانا ہے، سب کچھ جانا ہے، سب کچھ ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی تیاری نہیں کرتے تو موت کی نہیں کرتے. سمجھ اور فہم نصیب فرمائے. اور موت کو اگر یاد کر رکھیں گے ہم، جیسے آقا کا اشارہ اور آقا نے اس آیت کا انتخاب کیا، انتخاب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید الاولین والآخرین کا، جنہیں بالکل حکمتیں جانتے تھے آپ. موت کے نکاح کے موقع پر آپ نے موت کا تذکرہ کر کر یہ بتا دیا موت سے غافل مت بنا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. ہمیں اور آپ کو ہر وقت موت کا تذکرہ اور موت کو یاد کرنا. نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت سنا کر اور دنیا کے تمام لوگوں کو سنت کر دیا کہ یہ 3 آیتیں پڑھو، تو یہ موت والی آیت بھی تمہیں پڑھنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور فہم فرمائے اور اپنی موت کو یاد کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر خوشی کے موقع پر، آج ہمارے خوشی کے موقع پر یہ تو ہوتا ہے کہ بھنگن ناراض نہ ہو جائے، فلاں بھائی ناراض نہ ہو جائے، فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، فلاں عزیز ناراض نہ ہو جائے، گھر کا نوکر ناراض نہ ہو جائے، لیکن ہمارے آقا ناراض نہ ہو جائے، ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.